لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ مکے والوں کی خواہش تھی، اللہ کے رسول نے منظور نہیں کیا۔ صحابہ نے بلکہ حضرت بلال کو تو اتنا کہا گیا کہ بلال ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، معاف کر دیں گے، اپنی زبان سے ایک بار لات و عزیٰ کا نام لے لو۔ آپ نے لات و عزیٰ کا نام تک نہیں لیا، احد احد کہتے رہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اس سے آپ کو بھی پتہ چلنا چاہیے مسلمانوں، دین اتنا سستا نہیں ہے کہ آپ گانے، فلم اور سیریل کی دہلیز پر اپنے ایمان کا سودا کر دیں۔ پہلی بات تو اسلام میں گانا گانے کی اجازت نہیں ہے، اور وہ گانا جس میں شرکیہ اور کفریہ کلمات ہے، وہ گانا اگر آپ گاتے ہیں راضی رہ کر اور سنتے ہیں راضی رہ کر، تو علماء کا فتویٰ ہے کہ کفریہ کلمات گانے والا راضی رہ کر یا سننے والا وہ کافر ہو جاتا ہے، اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے۔ لوگ گانے اور فلم اور سیریلوں کی دہلیز پر ایمان کا سودا کر لیں۔ کیا اسلام میں کوئی ایسی نظمیں نہیں ہیں جس کو ہم سن سکیں؟ نعتیں ختم ہو گئی جس کو سن سکیں، عبرت والے اشعار ختم ہو چکے جس کو ہم سن سکیں۔ واللہ ہمارے اسلام کے شعراء نے ایسی ایسی نعتیں لکھی، ایسی ایسی نظمیں لکھی، ایسے ایسے رقت انگیز کلام لکھے جس سے دل نرم ہوتا ہے۔ اس کو چھوڑ کر مسلمان گانے اور غزلوں کے پیچھے اور کفریہ اور شرکیہ کلمات کے پیچھے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جب قبول نہیں کیا اور کسی قسم پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے کمپرمائز نہیں فرمایا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انہوں نے ایک منصوبہ تیار کیا جس کو میں اختصار کے ساتھ بغیر واقعات پڑے ہوئے اشارہ دیتے ہوئے چلنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے معاذ اللہ ختم کرنے کا پلان، ایک مقام تھا جہاں مکے والے بیٹھ کر کے مشورہ کرتے تھے اور منصوبے بناتے تھے، اس کا نام انہوں نے دار الندوہ رکھا تھا۔ وہاں پر بیٹھ کر اللہ کے رسول علیہ السلام کے خلاف انہوں نے قتل کی سازش رچی، قتل کا منصوبہ بنایا، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کے لیے کہا کہ چاروں طرف سے جو ہے وہ ہر قبیلے کا ایک آدمی کھڑا کر دیا جائے، اور جیسے موقع ملے حضور کو معاذ اللہ گویا کہ ختم کر دیا جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور پھر ہر قبیلے کا آدمی جب قتل میں شامل ہوگا تو تنہا بنو ہاشم تمام عرب کے قبیلوں سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھیں گے، تو پھر ان لوگوں نے عرب کے ان بہادر کہلانے والے جوانوں کو حضور علیہ السلام کے گھر کے ارد گرد جمع کر دیا۔ چونکہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کو حکم ہو چکا تھا ہجرت کا اور صحابہ کرام کو مدینہ منورہ جانے کی، آقا علیہ السلام نے اجازت دے دی تھی، چند مسلمان بچے تھے، اکثر مسلمان ہجرت کر چکے تھے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے مکان کو چاروں طرف سے وہ گھیر کر تلواریں لے کر کھڑے ہو گئے۔ عین رات کے وقت حکم آتا ہے محبوب یہاں سے اٹھیں اور آپ بھی مکے سے مدینے کی طرف، اس وقت اس کا نام مدینہ نہیں تھا بلکہ یثرب اس کو کہتے تھے، یثرب کی طرف ہجرت فرمائیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اٹھتے ہیں اور اپنے بستر پر مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ کو فرماتے ہیں، علی تم میرے بستر پر سو جاؤ، صبح اٹھنا، جن جن کی امانتیں میرے پاس ہے ان کی امانت کو ان تک لوٹانا اور فلاں مقام پر آ کر کے مجھ سے ملنا۔ یہاں پر بیٹھے ہوئے ذکر شہید کربلا سننے والے اور ذکر تاجدار کربلا کی محفل میں آنے والے بھائیوں اور بہنوں سے میری گزارش ہے تھوڑی توجہ فرمائیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی وہ مخالفت کرتے تھے، سوشل بائیکاٹ کر چکے تھے، ظلم کر چکے تھے، مار چکے تھے، پتھروں سے زخمی کر چکے تھے، وطن سے نکالنے کا منصوبہ بنا چکے تھے، قتل کے منصوبے بنا چکے تھے، حضور کی شہزادیوں کو طلاق دلوا چکے تھے۔ یہ سارے کام وہ گندے گھنونے جتنی گندگی کر سکتے تھے کر چکے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی پورے مکے میں لوگ جو تھے وہ اپنی امانت کو، اپنے مال کو، اپنی قیمتی چیزوں کو اگر کسی کے پاس رکھنا چاہتے، ابو لہب کے ساتھ
ہمیشہ بیٹھتے, ابو جہل کے پاس ہمیشہ بیٹھتے, عتبہ کے پاس ہمیشہ بیٹھتے, شیبہ کے پاس ہمیشہ بیٹھتے, ولید کے پاس ہمیشہ بیٹھتے, ایک دوسرے کے پاس چٹے پٹے بن کر کے ہمیشہ بیٹھتے. لیکن اپنا سامان, قیمتی دولت, مال جب رکھنے کی بات آتی تو وہ ابو لہب, ابو جہل, عتبہ, شیبہ, ولید کے پاس نہیں رکھتے, بلکہ جب بات رکھنے کی آتی تو محمد الرسول اللہ کے پاس رکھتے. اس سے پتا چلتا تھا کہ دشمنی تو کرتے تھے لیکن ان کا دل کہتا تھا اگر امانت کو کوئی سنبھال سکتا ہے تو اسی کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. ان کو صادق الوعد الامین, یہ اپنے نبی کا کردار ہے کہ مکے کے مشرکین ہزار دشمنی کے باوجود بھی اپنی امانتیں میرے آقا کے پاس رکھتے تھے کہ وہاں امانت ضائع نہیں ہو سکتی. اس سے پتا چلا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کیسے امین تھے, کیسے صادق تھے, اسی لیے لوگ ان کو صادق الوعد الامین کہہ کر پکارتے تھے. اور ایک بات کا آپ اندازہ کریں, حضور علیہ السلام کے قتل کے لیے چاروں طرف سے گنڈے مکے کے کھڑے ہیں اور حضور علیہ السلام راتوں رات مکے سے نکل رہے ہیں, مگر اللہ کے رسول علیہ السلام جو ہے ان کا مال, ان کی امانتیں ساتھ لے کر کے نہیں جا رہے ہیں بلکہ اپنے چچا زاد بھائی مولا کائنات سیدنا علی کو اپنے بستر پہ سلا کر فرما رہے ہیں علی تم صبح اٹھنا اور جس کی امانت ہے اس کو. اللہ کے رسول علیہ السلام نے جاتے جاتے یوں کہہ لیں کہ اپنے بھائی کو کتنے خطرے میں, کیسے خطرے میں فرمایا کہ میرے بستر پہ سو جاؤ. فرمایا علی میرے بستر پہ سو جاؤ اور صبح اٹھنا, سب کی امانتیں واپس کرنا اور فلاں مقام پر آ کر مجھ سے ملنا. اور اپنے یار افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا ابو بکر صدیق کو ساتھ لے گئے. بہت تفصیل ہے اس میں لیکن ساتھ لے گئے اور علی مرتضیٰ کو اپنے چاروں طرف سے وہ لوگ تلواریں لے کر کھڑے تھے. اب حضور علیہ السلام نے اس کا انتخاب کیا بستر کے لیے جو حضور کے چچا زاد بھائی بھی, حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی. اور علی جب چادر اوڑھ کر سو گئے, علی جب چادر اوڑھ کر میرے مولا سو گئے تو وہ مکے کے گنڈے فیصلہ نہ کر سکے کہ آمینہ کا لال سو رہا ہے یا فاطمہ بنت اسد کا لال سو رہا ہے. دیکھیں تو صحیح, گویا کہ سونے میں بھی کس قدر اتباع تھی اور قد میں بھی کس طرح اتباع تھی. حتیٰ کہ میرے علی کی شان یہ ہے کہ علی مرتضیٰ کا وصال بھی ہوتا ہے تو 63 سال کی عمر میں آپ کی شہادت ہوتی, یعنی کہ دنیا سے جانے میں بھی اتباع ہے. اتباع مصطفیٰ کس قدر ہے. تو علی مرتضیٰ, کسی نے پوچھا علی حضور نے اپنے بستر پہ تمہیں لٹایا, یہ عقیدے کی بات, اگر چاروں طرف سے تلواریں لے کر لوگ کھڑے رہیں تو کیا آدمی کو نیند آئے گی؟ بھائیوں اگر بارش کے بارے میں ماہرین موسمیات کہہ دیں کہ طوفان آنے والا ہے تو آ بھی سکتا ہے نہیں بھی آ سکتا ہے نا. تجربات ہیں, بہت سارے طوفانوں کا اعلان ہوتا ہے لیکن کوئی طوفان آتا نہیں, اور جتنی تیز کا اعلان ہوتا ہے اتنا تیز بھی نہیں آتا, کبھی آ جاتا ہے, کبھی صحیح اور غلط ہوتی ہے, خبر تو خبر ہوتی ہے لیکن پھر بھی لوگوں کی نیندیں اڑ جاتی ہے کہ طوفان آئے گا تو کیا ہوگا, لوگ سوتے نہیں. طوفان کی خبر سن کے نہیں سوتے, تلواریں سر پہ تھی. مولا مشکل کشا سے پوچھا کسی پوچھنے والے نے اس رات آپ کا کیا حال تھا جب تلواریں لے کر دشمن کھڑے تھے؟ فرمایا واللہ میں جتنے سکون سے اس رات سویا تھا میں اپنی شادی کی رات یا کسی رات, کسی خوشی کی رات میں بھی اتنے سکون سے نہ سو سکا. میں مفہوم کے طور پہ بات پیش کروں, یعنی زندگی کی کوئی خوشی کی رات علی اتنے چین و سکون سے نہ سویا جتنا ہجرت رسول کی رات چین سے سویا. کہا وہ رات تو خطروں کی رات تھی, اس رات کیسے چین سے سوئے؟ یہی علی مرتضیٰ کی شان ہے. مولا علی کہتے ہیں دراصل میں اس لیے سکون سے سو گیا تھا کہ میرے نبی جان کائنات, روح کائنات, ایمان کی جان مصطفیٰ جان رحمت نے زبان ما اوحا سے فرمایا تھا علی سو جاؤ صبح اٹھنا, علی سو جاؤ صبح اٹھنا, علی سو جاؤ صبح اٹھنا اور سب کی امانتیں دے کر واپس آنا. تو جب نبی نے کہا صبح اٹھنا تو پھر علی کو یقین ہو گیا جب
کی گارنٹی عطا فرما رہے ہیں، اللہ سبحان اللہ صبح تک کی زندگی کی گارنٹی دے رہے ہیں۔ یہ یقین تھا صحابہ کا، اہل البیت کا یہ یقین تھا، اور پھر صبح اٹھے امانتیں لوٹائی۔ اس سے ہمیں پتا چلا کہ نبی کی بات پر مسلمان کو کتنا یقین رکھنا چاہیے۔ حالات کیسے ہو، یقین رکھو۔